فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّم میں دیکھیے یہاں پر نون کو سائلنٹ کر دیں گے اور الف کے ساتھ لام کو ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پر کافی اسٹوڈنٹ کی غلطی دیکھی ہے، کیونکہ میں پرسنل کلاسز دیتی ہوں وائس کال کے اوپر، تو اس کے اندر زبر، زیر اور پیش والے حروفوں کو بہت زیادہ کھینچتی ہیں، کہ ہر بار میں آپ بتاتی ہوں لیکن پھر بھی یہ غلطی بہت زیادہ آتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی اس غلطی کو نوٹ کرنا ہے کہ زبر، زیر، پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اگر الف، واو اور یا مدہ لگ جائے تو کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کھڑا زبر آ جائے۔ اور اگر آپ لوگ بھی وائس کال پر کلاس لینا چاہتے ہیں پرسنل میں مجھ سے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ نمبر سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے فَإِن لَّم میں لام پر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر اس کو ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، الف کے ساتھ ملا کے۔ تفعلوا میں دیکھیے واو مدہ آ رہی ہے، لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی ولن تفعلوا میں یہاں پر اخفا مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تفعلوا واو مدہ آ رہی ہے، تو یہاں پر لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فتقوا تا کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر فا کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، قاف کو بھی نون کے ساتھ ملائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو یہاں پر نون کو بھی سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ تی میں یا مد آ رہی ہے، تو یہاں پر تا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی وقودها الناس میں قاف کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، تو یہاں پر ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الناس یہاں پر بھی نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو ہا کو ملا کے پڑھیں گے ساتھ، ٹھیک ہے۔ والحجارہ یہاں پہ وقف کر دیں گے، کیونکہ تا جو ہے وقف کی صورت میں ہا میں بدل جاتی ہے۔ اعدت للکافرین، دال کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور تا میں یاد رکھیے گا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، قلقلہ والا حرف نہیں ہے۔ اعدت، دت نہیں ہونی چاہیے، ڈبل آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ للکافرین، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ ایسے ہی یا مد آ رہی ہے، رو کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ للکافرین، اب میرے ساتھ پڑھیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ فَإِن لَّم پھر اگر نہ، تفعلوا تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النار اس آگ سے، التی وہ جو، وقودها الناس ایندھن ہے اس کا انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ الفاظ اس آگ کے مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں جس سے قرآن کے ان جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کے مرغوب ایندھن اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر کفر اور شرک موجود ہوگا، انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنی اصلی رنگ میں بھڑکے گی، اور دوسرے درجے پر اس کے ایندھن وہ پتھر ہوں گے جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے ہیں یا پوجے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیر مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے جو اس آگ کی محبوب غذا ہے۔ الحجارہ کا لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن موقع کلام سے واضح ہے کہ اس سے مراد وہی تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کی دیوی دیوتا کی حیثیت سے پرستش ہوتی ہے۔ ان کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصد دراصل ان کو عذاب دینا نہیں، بلکہ ان کے پرستاروں کے عذاب میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے وہ دنیا میں جھکتے تھے اور جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے پیش کرتے رہے ہیں، ان پتھروں کی یہاں پر کیا گت بن رہی ہے۔ کفر کے شاعر کی توہین سے مقصد در حقیقت کفر کی توہین ہوتی ہے۔ اس ساری حقیقت کی وضاحت قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر خود فرما دی ہے۔ تم اور وہ چیزیں جن کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب کو اس میں جانا ہوگا۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ پڑتے اور تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ چیلنج اگر عجیب ہے تو یہ اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے عجیب تر ہے اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کتاب بنا لائیں تو ایک لحظے کے لیے بھی توقف نہ کرتے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع مخالفین کا عاجز ہو جانا ہی اپنی جگہ ایک ایسا کھلا معجزہ ہے
جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا، ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے تو قرآن پاک کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگر ابتداً خطاب ایک نسل کو تھا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا تھا اور قرآن کا تاریخی فیصلہ تھا۔ جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی درک رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے اور ان سے ان گھروندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو یہ بیچارے انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی مفاد کے خاطر حق اور باطل کو گڈ مڈ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، ان کے بارے میں یہ وعید شدید آتی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیا گیا اور پھر اس خوفناک ڈراؤنی صورت میں اس لیے کہ وہ اس آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، اور منکرین جن کا ذکر صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ قرآن پاک یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول کرنے سے صدیوں تک عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ لوگ بھی اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں۔ ظاہر صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں، بس اب انتظار اس بات کا ہے قیامت میں پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر جہنم میں باہم جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلب ہے۔ پتھروں کو کھائے جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت دیکھیے جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پتھر گندک کے ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی جائے گا، لیکن ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے، اس کا انکار صریح آیات اور احادیث کا انکار ہے۔